آسمانوں پہ ہوتے ہیں یہ سارے فیصلے، کون جانے کوئی ہم سفر کب کیسے کہاں ملے۔ انشرا کی نگاہ یارم پہ اٹھی، وہ تکلیف میں تھا، اس کے بازو پہ گولی لگی تھی، پر سچ شکر تھا گولی چھو کے گزری تھی، پر اس کی تکلیف انشرا کو اپنے دل پہ اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا سارا درد خود پہ لے لے۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو گرتے اس کے نقاب میں جذب ہوئے۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سلطان اس وقت اپنے مہمان کو خوش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شراب اور شراب کے ساتھ اس وقت اس کے لگژری حال میں ایک بھونچال آیا ہوا تھا۔ خان نے نظر بچا کے بادشاہ اور سلطان کی ڈرنک میں کچھ شامل کر دیا تھا اور ان کے ساتھ اسٹیج پہ جھومتا ہوا آیا۔ ماہپارا نے اس کے گلے کے گرد بازو حائل کیے، صرف اوروں کو دکھانے کے لیے کہ وہ بھی نشے میں ہے۔ اس نے بھی ماہپارا کی کمر میں ہاتھ رکھے۔ ماہپارا اس کے لمس پہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ خان، یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ایک کمرہ ہے، اس میں کچھ خاص ہے۔ اس کمرے کی سلطان کے پاس ہے، یاد رکھنا، اسے خود سے کم نہ سمجھنا۔ ماہپارا نے اب رخ بدلتے ذیشان کے سینے پہ سر دھرا۔ کہاں ہے وہ کیز؟ خان کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں جکڑا ہو۔ ماہپارا پھر سے اس کی جانب پلٹی۔ سلطان کی چین میں لاتی ہوں، تم یہیں رکو۔ ماہپارا نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے، جھٹکے سے ڈانس کرتے پارٹنر چینج کیا تھا۔ اب ماہپارا سلطان کی باہوں میں تھی۔ وہ بری طرح مدہوش ہو چکا تھا۔ کچھ حرام مشروب کا اثر تھا اور کچھ خان کی ملائی ہوئی اس چیز کا۔ وہ اپنے حواس کھو رہا تھا۔ بہت ہی احتیاط سے ماہپارا نے اس کے گلے کی چین سے وہ چابی نکالی اور پارٹنر چینج کرتے وہ خان کی باہوں میں آئے۔ سلطان تم پہ بھروسہ نہیں کرتا، بی کیئرفل، ماہپارا اسے بتاتے اب ڈانس فلور پہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مل کے اپنے حسن کے جلوے بخیرتی انہیں مدہوش کر رہی تھی، جبکہ خان بہت آرام اور احتیاط سے وہاں سے نکلتا لیفٹ سائڈ پہ آیا، جہاں دیوار گیر دروازہ ڈھونڈنے میں اسے کچھ مشکل درپیش آئی۔ یہ جگہ اسے سلطان نے نہیں دکھائی تھی۔ کیز سے جیسے ہی خان نے دروازہ کھولا، کمرے کی یخبستہ ٹھنڈ اس کے جسم سے ٹکرائی کہ ایک پل کو وہ خود لرز سا گیا۔ آگے بڑھا تو روشن کمرے میں اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سامنے ہی گول بیڈ پہ وہ رسیوں سے جکڑے ایک دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی، لیکن اس کمرے میں اے سی فل سپیڈ میں تھا کہ پورا کمرہ فریزر بنا ہوا تھا۔ خان دھڑکتے دل سے اس کی جانب قدم بڑھا گیا اور اگلے ہی پل اس کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن نے دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی جان، اس کی زندگی، اس کا جنون، اس کے دل کی ملکہ، اس کا سب کچھ سامنے بستر پہ نیم بے ہوش حالت میں موجود تھی۔ خان نے خود پہ قابو کرتے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے پھر سے نظر بھر اپنے سامنے بے ہوش وجود پہ ڈالی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ وہ اپنے مشن میں ملکہ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اپنی طرف سے اس کی مکمل سیکیورٹی کا انتظام کرتا اس سے فراموش ہی ہو گیا۔ اور سلطان، جس نے اس کی آنے والی اولاد کو نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کی ملکہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سوچ اسے کیوں نہ آئی؟ ملکہ، اس کے قریب جاتے اس سے پکارتے اس کی رسیاں کھولی، اس کے منہ سے ٹیپ اتاری، اس کے دل کی دھڑکن چیک کی جو بہت ہی مدھم چل رہی تھی۔ اس کے چہرے کو تھپکا، وہ برف کی طرح ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ ملکہ، وہ اس کے جسم کو اپنے سینے میں بھینچے کرب سے اسے پکار اٹھا۔ پلیز ملکہ، اوپن یور آئیز۔ وہ تکلیف سے اسے پکار رہا تھا جو بے جان وجود کے ساتھ ٹھنڈی پڑتی ذیشان کا ضبط پوری طرح آزما رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی گرم تپش سانسوں کو چھوڑتے دیوانہ وار بول رہا تھا۔ اس کے جسم کو وہ اپنے ہاتھوں اور لبوں سے حرارت پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ ملکہ نے دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے سانس بھرے۔ اس کے لب نیم واہ ہوئے تو خان شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی سانسوں کو انہیل کر گیا۔ وہ اس وقت پاگل جنونی ہو رہا تھا۔ ملکہ کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تو وہ بری طرح کسمسا گئی۔
اس کے حواس واپس جاگنے لگے تھے۔ اس کے ذہن کے پردوں میں اپنے اچانک گاڑی سے اغوا ہونے کے مناظر گھومے۔ اسے بے ہوش کر کے ایک کمرے میں لایا گیا اور بستر پہ اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ اسپیشل تحفہ ہے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ اس حسن کو دیکھ سب کچھ بھول جائے گا۔ ایک آواز کی بازگشت اس کی سماعت میں گونجی اور اپنی سانسوں سے کسی کو کھلواڑ کرتے محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی۔ اسے لگا وہ مر گئی ہے۔ کیا کسی نے اسے چھوا؟ اس کی بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا؟ وہ اپنی سانسیں چھوڑتے خود کو مرتا زمین میں گڑتا محسوس کر رہی تھی۔ میں صرف خان کی ہوں۔ اس کے دل و دماغ میں یہی بات گونجنے لگی۔ مجھے خان کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے نتنوں سے ذیشان خان کی مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ اس کے دل نے جیسے واپس جینے کی امنگ کی۔ اس کی سانسوں میں گھلنے والی سانسیں کسی اور کی نہیں، اس کے اپنے خان کی تھیں۔ ملکہ نے دھیرے سے آنکھیں واکیں، اپنے لبوں پہ جھکی آنکھیں سختی سے بند کیے وہ ملکہ کی ساری سانسیں چرا گیا تھا۔ ملکہ نے گہرا سانس بھرا تو ذیشان خان یکدم تھما اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ ملکہ کو ہوش میں آتا دیکھ وہ جی اٹھا تھا۔ جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان چند پلوں میں خان کی جان نکال دی تم نے ملکہ۔ ڈونٹ فارگیٹ، میری جان ہو تم۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتے ارد گرد کا ہوش بھلا بیٹھا۔ خان، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتی حسرت سے دیکھنے لگی، جو واقعی اس کا محافظ تھا اور کس طرح آج بھی اس کی حفاظت کے لیے پہنچ گیا تھا۔ وہ دیوانہ تھا اس کا اور وہ جان تھی اس کی۔ ملکہ نے اس کی بھیگی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ خان نے اسے پھر سے اپنے سینے میں بھیجتے خود کو یقین دلایا کہ اس کی ملکہ اس کے پاس ہے۔ دروازے کے اس پار اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ الرٹ ہوا۔ فوراً ملکہ کو سہارا دیتے اٹھایا اور اسے لیے دروازے کی جانب بڑھتا، دروازے کے پیچھے چھپتے اپنی گن لوڈ کرتا وہ الرٹ ہوا۔ ملکہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈ جیسے اس کی ہڈیوں میں گھس سی گئی تھی۔ وہ خان کے سہارے کے بنا اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اس وقت لڑکیوں کو بازیاب کرواتے واپسی کی راہ پہ تھے۔ یہ آفتاب شیر خان کا حکم ہی تھا کہ وہ سب کو لیے باہر نکلیں۔ وہ انہیں باہر کی طرف سے ہی جوائن کرے گا، جبکہ سلطان کے بیشتر آدمیوں کو وہ کاظم اور اپنی مضبوط ٹیم کے ساتھ مل کے موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور اب اس شپ کی باری تھی۔ اپنا سارا کام مکمل کرتے وہ اب ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کاظم نے سگریٹ سلگائی اور لبوں کے نیچے رکھی۔ سالے نے صحیح بم بارود اکٹھا کیا ہوا تھا، جیسے سب کچھ اڑانے کا پلان ہو۔ ایک گہرا کش لیتے کاظم سر جھٹکتے بولا۔ آفتاب شیر خان نے مسکرا کے اس کی جانب دیکھا اور لائٹر کو کھولتا بند کرتا وہ ایک آئی برو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ کاظم بھی جواباً مسکرایا۔ آفتاب شیر خان نے لائٹر جلاتے وہاں اچھالا، جبکہ کاظم نے جلی ہوئی سگریٹ کو زمین پہ پھینکا تھا۔ ایک دم سے آگ بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شپ سے کافی فاصلے پہ تھے۔ انہوں نے ہر طرف پٹرول چھڑکا ہوا تھا اور پھر ایک زوردار بم دھماکہ ہوا جس سے پورا شپ اڑا۔ ہر طرف دھواں اور آگ کے مرگولے تھے۔ رات کی تاریکی نے اس جگہ کو روشن کر دیا تھا۔ پانی میں شپ کو آگ نے چاروں طرف سے گھیرا تھا۔ آفتاب شیر خان اور کاظم نے یہ نظارہ بہت فرصت سے دیکھا تھا، جیسے ان کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ یہ نظارہ دیکھنے ہی یہاں آئے تھے۔ آفتاب شیر خان کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ میسج سین کیا تو مونس کا تھا۔ وہ تھمز اپ کا سائن تھا کہ وہ سب سلطان کے اڈے سے باہر نکل گئے تھے۔ کیا خیال ہے ایک اور نہ ایسا نظارہ کریں؟ آفتاب شیر خان نے آنکھ ونک کرتے پلٹ کے سلطان کے اڈے کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ کاظم نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو اسٹریچ کرتے سلطان کے اڈے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وائی ناٹ ڈیئر، آج کی رات انہی نظاروں کو دیکھنے تو یہاں آئے ہیں، پر اب
دھماکہ تھوڑا بڑا اور زیادہ زوردار ہونا چاہیے کہ کان کے پردے پھٹ جائیں۔ کاظم کی بات پہ آفتاب شیر خان نے اسے داد دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ لیٹس گو پارٹنر، اٹس ٹائم ٹو فن ود گن۔ اب وہ دونوں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ واپس سلطان کے اڈے کی طرف مڑے تھے اور راستے میں آتے ہر ایک آدمی کو سیدھا اوپر پہنچا رہے تھے بنا کسی کا لحاظ کیے۔ اب ان کے آخری وار کا وقت آ گیا تھا، دیکھنا تھا کون کس پہ بھاری پڑتا ہے۔ کمل کے مسلسل لب ہل رہے تھے، وہ مسلسل اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی اپنے شوہر اور بچوں کی کامیابی کی دعائیں اللہ سے مانگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ سے ہی لو لگائے وہ اپنے گھر کے سب مکینوں کے لیے دعا گو تھی۔ ایک طرف جان سے بڑھ کر شوہر تھا تو دوسری طرف زندگی سے بڑھ کر بیٹا مونس اور اس کی بیوی ہانی۔ ان کے لیے تو وہ پریشان تھی ہی، لیکن ملکہ کے کڈنیپ ہونے کی خبر بھی انہیں مل چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر ٹوٹتا محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھیں۔ جانتی تھیں ان کا پورا خاندان اس وقت ملک دشمن سے جنگ لڑ رہے ہوں گے۔ ان کا بیٹے جیسا داماد بھی اس سب کا حصہ تھا، غرض صرف وہی اس نیک کام کا حصہ نہیں تھی، لیکن وہ ان کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ان کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہی تھیں، اپنے اللہ سے مانگ رہی تھیں، اس وحدہ لا شریک سے مانگ رہی تھیں جو سب کا مالک تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ اپنے دل کو مضبوط کرتی وہ کسی بھی منفی سوچ کو خود پہ حاوی نہیں کر رہی تھی۔ شیطان انہیں ورگلا رہا تھا، ڈرا رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ وہ مدہوشی میں ڈوبے رقص کر رہے تھے جب ایک زوردار دھماکے سے در و دیوار گونج اٹھے۔ سب اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ یہ کیا تھا سلطان؟ بادشاہ نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ معلوم نہیں، کہیں شاہ آزاد تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کبیر کی طرف دیکھا۔ کبیر کے چہرے کا رنگ بھی فک ہوا۔ اس نے موبائل پہ کال ملائی، ایک آدمی دوسرا آدمی، لیکن کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ الرٹ رہو سب۔ سلطان نے چکراتے سر کو تھامے اپنے ارد گرد دیکھا۔ خان کدھر ہے؟ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، لب سختی سے بھینچے وہ آگے بڑھا کے پھر سے چکرایا۔ مہاپارا نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا تو اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہٹ کمینی، تو بھی ملی ہوئی ہے دشمنوں سے، تجھے بھی سیدھا اوپر پہنچاؤں گا۔ سلطان سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، کوئی بھی۔ سلطان غصے سے دھاڑا کہ اسی وقت اس کا ایک آدمی بھاگتا ہوا گھبرائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سلطان بھائی، وہ شپ کیا ہوا شپ کو؟ اس نے اس کا گریبان پکڑتے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ بھی الرٹ ہوا۔ وہ شپ اڑ گیا، آگ لگ گئی ہے وہاں، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ دفع ہو جاؤ کمینوں، تم لوگوں کو کس لیے رکھا ہے؟ وہ پھر سے چکراتے سر کے ساتھ دھاڑا۔ گلو، منگول اور جیکی کو کہو پوزیشن سنبھالیں، اب وقت آ گیا ہے، آر یا پار ہوگا۔ سلطان نے اپنے کراٹے اسپیشلسٹ 3 مشتنڈوں کا نام لیا جو دراز قد باڈی بلڈرز اور طوفان کی طرح تھے، اپنے راستے میں آئی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ان حیوانوں کا کمرہ کھل گیا تھا۔ وہ زنجیروں میں جکڑے 3 انسانی حیوان سامنے تھے۔ وہ غلام تھے سلطان کے، اور سلطان کو پروٹیکٹ کرنے والے اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے۔ اب اسے خود کو بچانا تھا، شاہ سے اور ایس پی سے، جو بہت پلاننگ کے ساتھ اس کے اڈے میں داخل ہوئے تھے، اور وہ جان گیا تھا خان نے ان سب کی مدد کی ہے، اس لیے اس نے خان کی بیوی ملکہ کو پہلے ہی اغوا کر لیا تھا تاکہ وقت آنے پہ وہ خان کو بھی چھکا سکے۔ یہاں مہاپارا نے اس کی مدد کرتے اسے اس کی جان سے ملوا دیا، لیکن اب مقابلہ ان 3 شیطانوں سے تھا۔ آفتاب شیر خان طوفان بنا کاظم کے ساتھ سلطان کے اڈے کو آتش نظر کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسری طرف مونس اور یارم سب لڑکیوں اور معصوم بچوں کو اڈے سے باہر نکالتے اب اس جگہ سے دور لے جانے کا بندوبست کر رہے تھے، جبکہ خان ابھی بھی ملکہ کے ساتھ اسی فریز روم میں بند تھا۔ دروازہ کھلا، اندر آنے والے پہ خان نے بندوق تو ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ مامو جان! آفتاب شیر خان کو سامنے دیکھ خان نے گہرا سانس بھرا۔ خان کے پیچھے ملکہ کو لرزتے دیکھ وہ سخت حیران اور پریشان ہوئے۔ ملکہ یہاں کیسے پہنچی؟
ان کو لگا ان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بابا، ملکہ باپ کو دیکھتے ان کے سینے سے جا لگی۔ سلطان نے اسے قید کیا تھا۔ خان اپنی ملکہ کو دیکھتا قہر آلود لہجے میں بولا، سلطان؟ آفتاب شیر خان نے ماتھے پہ بل ڈالے سلطان کا نام لیا۔ یہ شخص بچنا نہیں چاہیے خان، اس کی موت کا دن آج ہی رب نے مقرر کیا ہے، اسے مار کے ہی دم لیں گے۔ آفتاب شیر خان نے ملکہ کے ماتھے سے بالوں کو ہٹایا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے اسے خان کے حوالے کیا۔ خان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آفتاب نے وائرلیس کے ذریعے مونس کو ملکہ کے یہاں ہونے کی اطلاع دی تو وہ لب بھینچ گیا۔ سر نفی میں جھٹکتا وہ یارم شاہ کی جانب مڑا۔ وہ اندر مصیبت میں ہیں، ہماری مدد چاہیے انہیں۔ سب بچے اور لڑکیوں کو وہاں سے حشام کے ساتھ باقی ٹیم کی سیکیورٹی میں گاڑیوں میں بھجواتے وہ خود وہیں پہ تھے۔ سلطان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ہی یہاں سے نکلوں گا۔ یارم شاہ کا پرعزم انداز مونس دیکھتے مونس ہانی کی جانب پلٹا۔ تم واپس جا رہی ہو؟ مونس کا لہجہ سخت ہوا۔ ہانی نے نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے سر نفی میں ہلایا۔ ہانی، میں اب مزید کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے گراتے ہوئے اس کے کان میں بولا، میں آپ کو خان انکل کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ہانی نے سر نفی میں ہلاتے کہا، تم اب مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ مونس نے خود پہ قابو پاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا، ایک تو تم میری اجازت کے بنا گھر سے نکلی، اس کا حساب تو ابھی تم سے گھر جا کے لوں گا، لیکن آپ کی وجہ سے نکلی تھی، آپ کو مہک چاہیے تھی۔ وہ پھر سے غصہ ہونے لگی۔ اس کی بکھری حالت کی وجہ سے وہ اس کا لحاظ کر رہا تھا، ورنہ اس پہ جس قدر غصہ تھا وہ شاید کبھی خود پہ قابو نہ رکھ پاتا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ مجھے تم چاہیے، صرف تم، سمجھی تم؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے بولا، آپ دونوں لڑے مت پلیز۔ انشرا اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے بیچ میں بول پڑی۔ یارم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ ہانی اور مونس نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، لیکن نقاب میں تھی۔ تمہارے ساتھ مشن میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں؟ مونس نے اپنی گن کو چیک کرتے یارم سے پوچھا۔ یارم نے آگے بڑھ کے مونس کو ایسے گھورا جیسے کہہ رہا ہو تمہاری ہی چہیتی ہے، تم نے ہی اسے ہائر کیا ہے، ورنہ اس وقت وہ گھر پہ ایک اچھی بیوی کی طرح اس کی کامیابی کی دعا مانگ رہی ہوتی۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑے ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ یارم نے اپنی بازو پہ بلیک کلر کا کپڑا باندھتے مونس سے کہا۔ کپڑے پہ اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی تو انشرا نے آگے ہوتے اس پہ گرا لگائی۔ دونوں کی نظریں ایک پل کو ملیں۔ یارم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ اس سے خفا ہو گیا تھا۔ انشرا جان گئی تھی، اندر صرف ہم دونوں ہی جائیں گے۔ یارم نے پلٹ کے مونس سے قطعی انداز میں کہا، ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ۔ انشرا فوراً بولی، نہیں، تم یہیں ہانی کے ساتھ رکو گی، ہانی کی پروٹیکشن کے لیے۔ مونس بھی یارم کے ہم خیال تھا۔ میری اندر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انشرا کی بات پہ یارم نے لب بھینچے۔ اگر ضرورت پڑی تو بلا لیں گے، لیکن جب تک بلائے نہیں اندر نہیں آنا۔ وہ انہیں سختی سے وارن کر رہا تھا۔ ہانی، ملکہ بھی اندر ہے، پلیز کچھ ایسا مت کرنا کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ مونس نے ہانی کے پاس جاتے کچھ مان کچھ بے بسی سے کہا اور اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے۔ ہانی نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مونس کا دیا لمس وہ اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ قسم کھائیں لوٹ کے آئیں گے۔ نہ جانے کیوں ہانی کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ ضرور آؤں گا۔ وہ اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا واپس پلٹتا یارم کی جانب دیکھتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ یارم بھی اس کے پیچھے جانے لگا کہ انشرا نے اسے پکارا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لیکن پھر انشرا کی خاموشی کو سنتا آگے قدم بڑھا گیا، جبکہ حشام اور باقی سب ٹیم بچوں اور لڑکیوں کو لے کے کافی دور جا چکے تھے۔ ہانی اور انشرا ایک دوسرے کے ساتھ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئیں اور اللہ سے دعا گو تھیں کہ وہ سب کامیاب ہو کر لوٹیں۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں
اور ہمیں ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ آخری مقابلہ 3 حیوانوں کا 3 محب وطن سے ہوگا۔ کیا لگتا ہے کون ہوں گے وہ 3 محب وطن جو کریں گے مقابلہ؟ آپ سب لوگ گیس کریں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔